اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹو سکلز کے تمام سبسکرائبرز ناظرین اور نان سبسکرائبرز ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی وہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہمارے اچھے ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ آٹو الیکٹریشین ٹریننگ سیشن نمبر 2 میں آج ہم احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کسی الیکٹریشین کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر لازمی ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی الیکٹریشین کسی گاڑی پہ کام کر رہا ہے اور وہ سگریٹ پیتا ہے، یہ بالکل لاپرواہی ہے۔ تو سب سے پہلا اور سنہرا جو اصول ہے کہ کسی الیکٹریشین کو کام کے دوران سگریٹ پینا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جس ماحول میں کام کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، اس میں ہمارے آس پاس پٹرول بھی ہوتے ہیں، ہم گاڑی پہ کام کرتے ہیں، گاڑی بھی آگ پکڑ سکتی ہے۔ پھر بھی احتیاط، سب سے لازمی احتیاط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل سگریٹ کو کام کے دوران مت پیو۔ دوسرا جو سنہرا اصول ہے کسی الیکٹریشین کے لیے وہ یہ ہے کہ کام کے دوران اگر آپ گاڑی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہو تو سب سے جو دوسرا اور لازمی احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گاڑی کو پارکنگ میں کھڑا کر دو اور اس کے ساتھ آپ جو پارکنگ بریک ہے اس کو اپلائی کر دو تاکہ آپ کی گاڑی نہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے جا سکے۔ اور اگر آپ اس کے نیچے کام کرتے ہو وہ آپ کو زخمی بھی کر سکتی ہے، اگر آگے جائے یا پیچھے جائے کسی دوسرے گاڑی کے ساتھ بھی ٹکرا سکتی ہے۔ تو لہٰذا دوسرا جو تدبیر ہے، احتیاطی تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ کام کے دوران آپ گاڑی کے جو گیئر ہے وہ پھی میں کر دو اور اس کا جو پارکنگ بریک ہے اس کو آپ اپلائی کر دو۔ تیسرا جو سنہرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس گاڑی پہ کام کرتے ہو اس کا انجن ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ گرم انجن پہ کام نہ کیجئے، کیونکہ اگر ہم گرم انجن پہ کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ہاتھ جلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس سے ہم کام اچھی طرح تسلی سے نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اگر آپ کسی گرم انجن پہ کام کرتے ہو تو پھر اس کے لیے احتیاط بہت لازمی ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی نٹ کو کھولنے کے لیے رنچ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس پہ کیا کرتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں نٹ کھولنے کے لیے، لیکن یہ بات ہماری ذہن میں نہیں ہوتی کہ اگر یہ نٹ اچانک کھل جاتا ہے تو کیا ہوگا، ہمارا ہاتھ زخمی ہوگا، اور ہم نے اس کو کئی دفعہ مشاہدہ بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی نٹ بہت سخت ہے اور آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، اس کے اوپر آپ زیادہ زور نہیں لگاؤ۔ اگر پھر بھی زور لگاتے ہو تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ نٹ اچانک کھل گیا تو اس سے میں زخمی ہو سکتا ہوں۔ پانچواں تدبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی الیکٹریکل پارٹ پہ، کسی کرنٹ والے حصے پہ گاڑی کا اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ کیا کریں، آپ انسولیٹڈ ٹولز استعمال کرو۔ وہ ٹولز جس کے اوپر ربڑ ہوتا ہے آپ ان ٹولز کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس وہ ٹولز نہیں ہے پھر آپ ایک پیر دستانے، ربڑ والے دستانے لے لو۔ خاص طور پہ جو لوگ ہائیبریڈ گاڑیوں کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ربڑ والے استانوں میں ڈھانپے، کیونکہ آپ کو الیکٹریکل شاک لگ سکتا ہے، یہ آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ چھٹا جو احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے، اگر آپ گاڑی پہ کام کر رہے ہو
آپ کوئی اسکارپ پہنتے ہو لمبا اسکارپ، یہ آپ ان کو اتارو. اگر کوئی بائی نیک ٹائی استعمال کر رہا ہے ان کو اتارے. اگر آپ میں سے کوئی بائی کسی جیولری کو پہنتا ہے، نیکلیس کو پہنتا ہے، کسی گھڑی کو پہنتا ہے، یا کوئی رنگ پہنتا ہے، انگوٹھا پہنتا ہے، آپ کام کے دوران ان کا استعمال مت کرے، کیونکہ اسکارف ٹائی یہ گاڑی کے بیلٹ میں بھی جا سکتے ہیں، یہ گاڑی کے جو ریڈیٹر فین ہے یہ وہاں بھی جا سکتی ہے اور آپ کو زخمی کر سکتی ہے. لہٰذا آپ کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کو دور رکھیے کام کے دوران. اس کے ساتھ تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کے دوران آپ کسی کیمیکلز پہ، کیمیائی چیز پہ کام کر رہے ہو، کسی کلینر پہ، کوئی کولنٹ ہو یا کوئی پٹرول کے اوپر آپ کام کر رہے ہو، اب بالکل احتیاط کیجئے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ خطرناک ہوتے ہیں انسانی صحت کے لیے. یہ اپنے آنکھوں اور منہ اور جسم سے کوشش کیجئے اس کو دور رکھیے. یہ آہستہ آہستہ ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہے. تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ اگر آپ کسی کیمیائی چیز پہ کام کر رہے ہو، کوئی کلینر ہو، کوئی پٹرول ہو، ان کو اپنے منہ اور آنکھوں سے دور رکھیے. اگر پھر بھی کسی بھی طریقے سے آپ کے آنکھوں کے اندر چلے جاتے ہیں یا آپ کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. اسی طرح جو 8واں احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جو پیٹرول ہوتے ہیں، جو ڈیزل ہوتے ہیں، یہ نہایت خطرناک ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کرو کہ اس کو اپنے ارد گرد سے دور رکھو. اس کے اوپر کسی چنگاری کو نزدیک مت لے جاؤ. اس کو کسی اچھے جگہ پہ احتیاط سے رکھو، کیونکہ ان کو بالکل آگ لگ سکتا ہے. اس سے آپ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو گاڑیاں کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی آگ لگا سکتے ہو. جو بچے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ ان کو بھی زخمی کر سکتے ہو. اگر آپ شہر کے اندر کام کرتے ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد جتنے بھی سٹی کے اندر جتنے بھی دکانیں ہیں ان کو آگ بھی لگ سکتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ یہ جو پیٹرول ہے یا کوئی اور آتشگیر مادہ جو آپ کے ساتھ دکان میں ہوتا ہے اس کو سنبھال کے رکھ لو. اور جو احتیاطی الیکٹریشین کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کھلی فضا میں اس کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک الیکٹریشین کا کام کیا ہوتا ہے وہ سب کیمیکلز کے ساتھ ہوتا ہے، پیٹرول کے ساتھ ہوتا ہے، کلینر کے ساتھ ہوتا ہے، گیسز میں وہ جو کام کرتا ہے اس میں اس کو گاڑیوں کا جو گیس نکلتا ہے ان گیسوں کے ساتھ ان کا کام ہے. تو لہٰذا اب کوشش کیجئے کہ آپ کسی ہوادار، کشادہ اور وسیع جگہ میں کام کریں، تاکہ جو بدبو ہوتی ہے ان کیمیکلز کا یہ آپ کو دماغ کو بھی متاثر نہ کرے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے سے بچنے کے لیے بھی وسیع جگہ میں امکانات بہت زیادہ ہوتا ہے. اور احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر رات کے تاریکی میں یا تھوڑا تاریکی میں کام کرتے ہو تو اس کے لیے آپ ایک سپیئر لائٹ اپنے پاس رکھیے. یہ سپیئر لائٹ آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہوں. آج کل تو سولر سسٹم ہے، جدید زمانہ ہے، یہ چیزیں آپ کو بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ ایک بیٹری والا سپیئر لائٹ بناؤ. رات کے اندھیری میں کام کرنے کے بجائے آپ روشنی میں کام کرو اور اچھی طریقے سے کرو. میری جو احتیاطی تدبیر ہے کسی الیکٹریشین کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ ایک فائر بجھانے والا جو دوائی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے. یہ میں نے خود ابھی تک نہیں رکھا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں، ملتا ہی نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے.
یہ اپنے دکان میں رکھو. خدا نخواستہ اگر کہیں کسی گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے یا کہیں آپ کے کسی دوسرے چیز کو آگ لگ جاتی ہے یا آپ کے مستری خانے میں آگ لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے کوئی سرکاری ہیلپ یا لوگوں کے پہنچنے سے پہلے آپ آگ کو قابو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آج کا جو ہم نے آٹو الیکٹریشین سیشن نمبر 2 کے جو احتیاطی تدابیر تھے وہ ہم نے آپ کو سمجھایا. خدا کرے یہ ویڈیو آپ کے کام کا ویڈیو ہو جائے. اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. دوسری یا تیسری اچھی ویڈیو آنے تک آپ سب دوستوں کو خدا حافظ کہتا ہوں. خدا حافظ.